رشتہ اچھا تھا سو انہوں نے فوراً ہاں کر دی اور یوں ماہا دلہن بن کر شہزاد بلا آ گئی۔ جہاں امی اور ابا جان اس کی شادی سے خوش تھے، وہیں ماہا کے لیے یہ شادی لمحہ لمحہ ایک تکلیف بھرا امتحان بن گئی تھی۔ شہزاد احمد یوں تو اسے بے حد چاہتے تھے، اتنا کہ وہ کبھی کبھی اس کی چاہت سے گھبرا جاتی تھی، مگر اس کے باوجود ان کی شک کی عادت اسے پریشان کر دیتی تھی۔ وہ عثمان حیدر کے بارے میں اس سے کوئی نہ کوئی سوال کر کے اس کے ہنستے مسکراتے چہرے پر دکھ بکھیر دیتے تھے۔ ماہا، کیا بات ہے، تم چپ چپ سی رہنے لگی ہو؟ شہزاد نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ان کے سوالوں کی وجہ سے ہی چپ چپ رہنے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں ہے، بس بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھ سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا؟ انہوں نے حیرت سے کہا تو وہ نظریں چرا گئی۔ کوئی یاد آ رہا ہے؟ شہزاد نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر پوچھا تو اسے دکھ ہوا۔ آپ تو میرے پاس موجود ہیں، پھر بھلا مجھے کون یاد آئے گا؟ عثمان حیدر، انہوں نے ایک دم کہا تو اس کے دل کو دھکا لگا، پھر بول پڑی۔ کیوں؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو وہ مجھے یاد آئے گا؟ وہ تمہارا پہلا شوہر ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کہنا نہیں چاہتا، پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی تو اس سے محبت ہوگی نا، اور تم تو بچپن سے اس کے ساتھ پلی بڑھی ہو، یقیناً عثمان حیدر بھی تم پر جان چھڑکتا ہوگا، پھر اس نے اچانک تمہیں طلاق کیوں دے دی؟ شہزاد کا لہجہ ہمیشہ کی طرح نرم اور دھیما تھا، مگر لفظ اس کی روح تک کو زخمی کر گئے تھے۔ آخر طلاق کی وجہ وہ کیا بتاتی، جبکہ اسے خود پتہ نہیں تھا کہ عثمان حیدر نے اس پر یہ ظلم کیوں کیا؟ میں کتنی بار بتاؤں آپ کو کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ آئی ایم سوری ماہا، میں تمہیں رلانا نہیں چاہتا تھا۔ شہزاد نے اسے کندھے سے تھام کر اپنے پاس بٹھایا، بہت نرمی سے کہا۔ آپ جانتے ہیں تھے کہ میں طلاق شدہ ہوں، پھر بھی آپ نے مجھ سے شادی کر لی۔ اگر آپ کو میری طلاق کا اتنا ہی شوق تھا تو مت کی ہوتی شادی۔ آپ شادی کر کے روز مجھے ٹارچر کرتے ہیں، رلاتے ہیں، پھر سوری بول دیتے ہیں۔ بڑی شکایت تھی ماہا کی آنکھوں میں۔ آئی ایم سوری ماہا، پلیز رو نہیں، آئندہ میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ شہزاد نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے آنسو پوچھے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کل پھر یہی بات چھیڑیں گے۔ یہ ان کی من پسند تفریح تھی۔ اس کی طبیعت کئی دن سے خراب تھی، وہ شہزاد سے کہنا چاہتی تھی، مگر شہزاد باتوں باتوں میں اسے رلاتے تڑپاتے اور وہ اپنی طبیعت کی خرابی کا نہ کہہ پاتی۔ آج وہ خود ہی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ اس کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے اسے ماں بننے کی خوشخبری سنائی۔ شام کو شہزاد گھر آئے تو اسے بیڈ پر لیٹا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اس کا چہرہ بھی پیلا ہو رہا تھا۔ ماہا، کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے قریب بیٹھ کر انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے اٹھتے ہوئے بتایا۔ تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ فکر مند ہو کر پوچھنے لگے۔ کب سے خراب ہے طبیعت؟ کئی دن سے۔ کئی دن سے؟ وہ چونکے۔ اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ میں آج خود ہی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ تو کیا بتایا اس نے؟ جواب میں ماہا نے ڈاکٹری رپورٹ ان کی طرف بڑھا دی۔ ریئلی؟ او گاڈ، آئی ایم سو ہیپی۔ وہ رپورٹ پڑھ کر خوش ہو گئے۔ اس نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ ماہا، اگر ہمارے یہاں بیٹا ہوا نا تو ہم اس کا نام عثمان حیدر رکھیں گے۔ جی نہیں، ہم اپنے بیٹے کا نام بہزاد احمد رکھیں گے، اس نے سختی سے کہا۔ یہ بہزاد کون ہے؟ انہوں نے ایک دم پوچھا تو وہ سلگ کر رہ گئی۔ شہزاد، آپ کے نام کی مناسبت سے مجھے بہزاد اچھا لگا تو کہہ دیا، مگر آپ؟ وہی شک، بہت دکھ ہوا مجھے۔ اس نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجھے تو عثمان نام پسند ہے، اور تمہیں پورے عثمان صاحب۔ وہ وہیں رکے ہوئے تھے۔ سچ بتاؤ ماہا، کیا عثمان حیدر نے کبھی تم سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا؟ نکاح کے بعد بھی نہیں، اور نہ ہماری رخصتی ہوئی تھی جو ایک دوسرے پر کھلتے۔ آپ اپنے دل میں جو شک رکھتے ہیں اسے نکال دیجیے، کیونکہ نہ اب وہ مجھے پسند ہے اور نہ یاد آتا ہے۔ آپ بار بار خود اس کا ذکر کر کے مجھے اس کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے جو میرے دامن پر داغ تلاش کرتی ہے، دن رات مجھے جلاتی ہے؟ آخر وہ پھٹ ہی پڑی۔
رو دی۔ ارے ارے ماہا رو نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ یقین دلانے لگے۔ محبت بھی جتاتے ہیں اور میرا دل بھی جلاتے ہیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اوکے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ دیکھو ایسی حالت میں تمہیں کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، اس سے بچے کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ نرمی سے بولے، آپ کو صرف اپنے بچے کی صحت کی فکر ہے، مجھے تمہاری زیادہ فکر ہے۔ اگر تم صحت مند اور خوش نہیں رہو گی تو میرے لیے کوئی خوشی بھی خوشی نہیں بن سکے گی۔ یقین کرو میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، انہوں نے محبت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے کہا، اور اگر آپ کی انہی باتوں سے میں ٹوٹ گئی تو؟ نہیں پلیز ایسا نہ کہو، انہوں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا نا، اب میں تم سے عثمان حیدر کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ وہ تمہارے ساتھ رہا، تمہارا اس سے نکاح ہوا، یقیناً تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہوگی، اور اف، پھر وہی بات۔ ماہا نے اپنا سر پیٹ لیا، پھر بفر کر بولی، عورت کے لیے طلاق سے زیادہ قابل نفرت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ طلاق دینے والا شوہر عورت کے لیے نفرت کے قابل ہوتا ہے، مجھے بھی اس سے نفرت ہے۔ اچھا، اب تم ذہن پر زیادہ بوجھ مت ڈالو، آرام کرو۔ شہزاد نے بڑے پیار سے اسے تھپکا تو وہ گہری سانس لے کر لیٹ گئی۔ اس قدر معافی اور یقین دلانے کے باوجود شہزاد احمد اپنی اسی رٹ سے باز نہیں آئے تھے، اور ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی حوالے سے عثمان حیدر کا نام ان کی زبان پر آ جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ انہوں نے اسے ٹوکا، کیا سوچ رہی ہو؟ آپ مجھے میرے گھر چھوڑ آئے، یہاں اکیلے میں بور ہو جاتی ہوں۔ اس نے بہت سنجیدگی سے کہا، میرے ہوتے ہوئے بھی تم بور ہو جاتی ہو؟ آپ تو آفس چلے جاتے ہیں، ایسا کریں روز آفس جانے کے ٹائم میں آپ مجھے گھر چھوڑ دیا کریں اور شام کو واپسی پر مجھے لیتے آیا کریں، اس طرح میرا دل بھی بہلا رہے گا۔ بات تو معقول ہے، چلو کل سے ایسا ہی صحیح۔ تھینک یو، وہ مطمئن ہو کر مسکرا دی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ روٹین بنا لی، صبح کو اسے گھر چھوڑتے اور شام کو لے آتے۔ یوں ہی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے پھر عثمان حیدر کا ذکر چھیڑ دیا۔ ماہا، میں نے سنا ہے کہ عثمان حیدر واپس آ گیا ہے۔ آیا ہوگا، مجھے کیا خبر؟ بس سختی سے بولی، بھائی ساتھ دیواریں ملی ہیں مگر دل نہیں ملے۔ آپ جانتے ہیں کہ میری طلاق کے بعد سے ان لوگوں سے بول چال بند ہے، دیوار کے بیچ دروازہ بھی بند ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ عثمان حیدر تم سے ملنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ میرا اب اس سے کیا رشتہ ہے؟ اور اسے گھسنے کون دے گا گھر میں؟ وہ اپنے گھر والوں کو ہی منا لے، یہی بہت ہے۔ تمہیں واقعی عثمان حیدر سے نفرت ہے؟ انہوں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اس نے کوئی قابل محبت کارنامہ بھی انجام نہیں دیا۔ وہ جل کر بولی، تمہیں دکھ ہے اس بات کا؟ دکھ مجھے آپ کے شک پر ہے، آپ مجھے ٹارچر نہ کرنے کا وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ اوہ سوری ماہا، اصل میں وہ شرمندہ سے ہو گئے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور آگے کی کہانی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔